آج ویو 360 میں ایک ایسے وقت میں جب کووڈ کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس ہفتے صدر بائیڈن کا منعقد کردہ سربراہی اجلاس ویکسین کی ترسیل میں کس حد تک معاون ثابت ہوگا۔ ایک نظر ڈالیں گے پاکستان میں عید کے دنوں میں ہونے والی معاشی سرگرمیوں پر، اور جانیں گے کہ مائکرو چپس کی عدم دستیابی امریکہ میں گاڑیوں کی فراہمی اور قیمتوں کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے۔ ہمارے پاس عام طور پر 2000 گاڑیاں اسٹاک میں ہوتی ہیں جو اب صرف 600 ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 2020 کے آغاز میں جب کورونا کی عالمی وبا شروع ہوئی تو شاید کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس وائرس سے لاکھوں جانیں جائیں گی۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کووڈ-19 سے ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 62 لاکھ سے زیادہ ہے۔ لیکن گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں کہا گیا کہ اس وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی اصل تعداد مرتب کردہ اعداد و شمار سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہے۔ WHO کے مطابق اس کی وجہ کئی ملکوں کے پاس اموات کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے قابل اعتماد نظام کا نہ ہونا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا کی اس وبا سے ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر مرد ہیں اور 82% افراد کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ ایسے میں جب امریکہ کووڈ-19 کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس میں وائرس کی تشخیص کے لیے مزید ٹیسٹنگ، اس کی روک تھام اور علاج کے مختلف طریقوں پر توجہ دی جا رہی ہے، صدر جو بائیڈن اس ہفتے اس وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر عالمی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے ایک اور سربراہی کانفرنس منعقد کروا رہے ہیں۔ اس وقت جب امریکہ میں وسیع پیمانے پر کووڈ-19 کے ٹیسٹ، ویکسین اور علاج دستیاب ہیں اور صدر جو بائیڈن دوسرے ورچوئل اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں، انہیں باقی دنیا کے لیے بھی ایسی ہی امیدیں ہیں۔ امریکہ نے دوسرے ممالک کو ویکسین کی 1 ارب 20 کروڑ خوراکیں عطیہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، جن میں سے 53 کروڑ 5 لاکھ خوراکیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کا کہنا ہے کہ سربراہی اجلاس صرف ویکسین کے بارے میں نہیں، اس میں صحت عامہ کے شعبے میں افرادی طاقت کو بڑھانا اور انہیں تحفظ دینا، آکسیجن کی ترسیل کی تنصیبات میں اضافہ کرنا اور علاج تک رسائی بڑھانے کو یقینی بنانا ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کی ہمیں امید ہے اور ان پر وہاں بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سربراہی اجلاس میں لوگوں کو ٹیکے لگانے، ٹیسٹ اور علاج تک رسائی میں اضافہ کرنے اور وبائی امراض سے نمٹنے کی تیاری کے لیے درکار مالی وسائل پر بھی غور کیا جائے گا۔ امریکہ وبا سے نمٹنے کے لیے امیر ملکوں سے امداد میں اضافے کے لیے کہے گا، تاہم امریکہ خود وہاں خالی ہاتھ آئے گا کیونکہ کانگریس نے ابھی تک وبا سے نمٹنے کے عالمی فنڈز کے لیے صدر جو بائیڈن کی $5 ارب کی درخواست منظور نہیں کی۔ یہ اندرونی سیاست ہے۔ عالمی سطح پر امداد کے کسی نمایاں وعدے کے بغیر سامنے آنا ایک چیلنج ہوگا۔ سربراہی اجلاس ایک دوسرے کے ساتھ بہترین حل اور طریقے شیئر کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ افریقی ملک جو HIV، تپِ دق اور ایبولا جیسی آسانی سے منتقل ہونے والی بیماریوں سے نمٹنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، صحت عامہ سے متعلق مختلف چیلنج اور مثبت تجربہ رکھتے ہیں۔ مختلف حالات کے لیے ہمارے پاس صرف ایک حل نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلے سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے سمجھا جائے اور عمومی طور پر مختلف ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس کا کوئی مناسب ترین حل تیار کیا جائے۔ وبا کے پہلے 2 برسوں میں امیر ممالک نے ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کی، جس سے غریب ملکوں کے لیے ویکسین کی ترسیل خطرے میں پڑ گئی۔ جیسے جیسے دنیا بحران کی مینجمنٹ کے مرحلے سے باہر نکل رہی ہے، سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ویکسین کی مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بہتر ربط و ضبط کی ضرورت ہے۔ اس ملک اور دیگر ممالک میں متعلقہ افراد کو قریب سے جانتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ چین سے افریقہ اور اس کے درمیان کسی بھی جگہ یہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 12 مئی کو صدر بائیڈن جرمنی، بیلیز، انڈونیشیا اور سینیگال کے ساتھ ایک روزہ ورچوئل اجلاس کی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں۔ انیتا پاول اور پیٹسی وڈاکوساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکہ کی تقریباً سبھی ریاستوں میں کووڈ کی قسم اومیکرون تیزی سے پھیل رہی ہے۔ نیو یارک شہر میں کووڈ کے پھیلاؤ کی شرح پچھلے 2 ہفتوں میں 30% سے بڑھ گئی۔ عالمی وبا کے آغاز پر بھی یہ ریاست امریکہ میں کرونا وائرس کا گڑھ بن گئی تھی، اور اب موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسے 5ویں لہر کا آغاز کہا جا رہا ہے۔ انشمن آپٹے اس وقت ہمیں ٹائم اسکوئر نیو یارک سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے شہر کی صورتحال جانتے ہیں۔ انشمن، کتنا خطرناک سمجھی جا رہی ہے یہ 5ویں لہر شہر کے لیے؟ اسد، اگر نیو یارک کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو اس 5th ویو کے دوران اس وقت جو کووڈ کی پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 6.5% ہے، اور اگر 7 دنوں کے ایوریج کو دیکھا جائے تو ہر روز قریب 2800 سے بھی زیادہ لوگ کووڈ پازیٹیو پائے جا رہے ہیں یا کیسز پائے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہاسپٹلائزیشن یا ہسپتالوں میں کووڈ کی وجہ سے بھرتی ہونے والوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور 7 دنوں کے ایوریج کے مطابق ہر روز 47 کے قریب لوگ ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور اگر کووڈ سے ہلاک ہونے والوں کا سوال ہے تو اس میں تو کمی درج ہو رہی ہے، اور ایوریج کے مطابق ہر روز 3 سے 4 لوگ کووڈ کا شکار بن رہے ہیں۔ یہاں پر ویکسینیشن بھی بہت زیادہ پیمانے پر کی گئی ہے۔ اگر فگرز کو دیکھا جائے تو نیو یارک میں 78% سے بھی زیادہ لوگ فلی ویکسینیٹڈ ہیں، اور 37 سے بھی زیادہ % لوگوں نے بوسٹر شاٹ بھی لی ہوئی ہے۔ اگر کووڈ ریسٹرکشنز کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میئر ایرک ایڈمز نے مارچ مہینے میں جیسے ماسک مینڈیٹ ہو، پبلک سپیسز جیسے ریسٹورینٹس ہو یا تھیٹرز ہو یا اسکولز ہو، اس میں ماسک مینڈیٹ یا ویکسین پروف کی جو ریکوائرمنٹ تھی ان پوری ریسٹرکشنز کو ہٹا دیا تھا۔ لیکن یہ جو 5th ویو واپس آ رہی ہے اس کی وجہ سے ان میں سے کچھ ریسٹرکشنز جیسے پری اسکولز اور ڈے کیئرز میں دوبارہ ماسک مینڈیٹ بھی لاگو کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میئر ایرک ایڈمز خود کووڈ کے مریض بنے تھے، اور اب وہ فلی ریکور بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ اکنامک ریکوری جو نیو یارک شہر کی ہے اس کو ایک پرائیورٹی دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہاسپٹلائزیشن کے جو نمبرز ہیں اس پر نظر رکھیں گے۔ اگر وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے تو ہی وہ دوبارہ ریسٹرکشنز لاگو کریں گے۔ انجمن، یہ جو گھر پہ ٹیسٹنگ کٹ دی گئی تھیں ان کے ٹیسٹ اس میں شامل ہیں؟ یہ جو اعداد و شمار آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں؟ اسد، اس کے بارے میں مجھے اور چھانبین کرنی پڑے گی، لیکن یہ جو فگرز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ فلی ویکسینیٹڈ اور بوسٹر شاٹ جنہوں نے لیے ہیں ویسے، اور جو آپ نے مطلب مریضوں کی بات کی یا کووڈ پازیٹیو ریزلٹس کی بات کی، تو یہ مجھے اور چھانبین کرنی پڑے گی اس کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ انشمن آپ نے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا نیو یارک سے۔ نیو یارک سٹی جس طرح سے اس وقت دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اسی طرح کے کیسز 5ویں لہر کی جو بات ہو رہی ہے وہ شاید دنیا میں اور بھی ہمیں مختلف ملکوں میں نظر آتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم WHO کے نمبرز کے بات کریں تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بھارت کورونا سے شدید ترین متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ بھارت میں گزشتہ 2 سال میں عالمی وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4,81,000 رہی، لیکن عالمی ادارہ صحت کے موجودہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 کے آخر تک بھارت میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 47 لاکھ کے قریب ہے۔ سہیل انجم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سہیل، عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بھارت میں وائرس سے شرح اموات سرکاری اعداد و شمار سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بھارت کی طرف سے اس پہ کافی رد عمل آیا ہے، کافی شدید رد عمل آیا ہے۔ یہ بتائیے ماہرین صحت کیا کہتے ہیں اس پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے صحت نے جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پرانا ہے، وہ تکنیک اچھی نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت جو اعداد و شمار بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ WHO نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، اس پر تو نہیں کچھ کہا جا سکتا، لیکن یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت جو اعداد و شمار بتا رہی ہے تقریباً 5 لاکھ وہ غلط ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت صرف انہی اموات کو کورونا سے ہونے والی اموات مان رہی ہے جن کو انہوں نے کورونا ڈیتھ سرٹیفکیٹس دیے ہیں۔ بہت سے ایسے مریضوں کی بھی موت ہوئی ہے جو کورونا سے ہوئی لیکن ان کو کورونا موت نہیں قرار دیا گیا۔ انہوں نے مثال دی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کینسر کا مریض ہے اور اس کو کورونا ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہوا اور اس کی موت ہو گئی تو اسپتالوں کا اور حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کورونا سے نہیں بلکہ کینسر سے اس کی موت ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی تھی. حکومت اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ آکسیجن سے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے, لہٰذا آکسیجن کی قلت کی وجہ سے جن کی اموات ہوئی ہے ان کو بھی حکومت نے اپنے اعداد و شمار میں شامل نہیں کیا. اس کے علاوہ گھروں میں جن لوگوں کا علاج ہوا اور ان کا انتقال ہوا یا ان کی موت ہو گئی تو ان کو بھی شمار میں نہیں لایا گیا. تو اس طرح سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں حکومت کے اعداد و شمار پر یقین نہیں ہے, لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو اعداد و شمار بتا رہی ہے وہ کتنی درست ہے اس پر بھی ہم کچھ نہیں کہیں. تو جو ماہرین جس طرح آپ مینشن کر رہے تھے کہ ماہرین دونوں اعداد و شمار کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو کون سے ایسے اعداد و شمار ہیں یا کون سا ایسا نظام ہے جس کے بارے میں کوئی کریڈیبل سسٹم کہا جا سکتا ہے جسے؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان اعداد و شمار کو بھی اپنی گنتی میں شامل کرے جو آکسیجن سے جن کی موت ہوئی ہے یا گھروں پہ جن کی موت ہوئی ہے یا جن کو اس نے کورونا سے ہونے والی موت نہیں قرار دیا ہے جبکہ وہ کورونا سے ان کی موت ہوئی ہے, اگر ان سب کو شامل کیا جائے تو ان کا یہ بھی ماننا ہے. ہم نے ایک دو ماہرین سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ تو مرے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ کے آس پاس, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد کم از کم 20 لاکھ ہے, اس سے کم نہیں. تو ابھی معاشی صورتحال جو ہے معاشی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سہیل کو دوبارہ سے جو ہے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے مارکیٹس میں, اسی طرح سے دوبارہ سے کھل چکی ہیں یا ابھی بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ماسک مینڈیٹ یا دوسری احتیاطی تدابیر لاگو ہیں؟ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے میرے خیال سے تقریباً 10-15-20 دنوں سے کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد کئی ریاستوں نے, دلی نے اور دوسری ریاستوں نے ماسک کو ضروری قرار دے دیا ہے کہ عوام میں جب آپ نکلیں تو ماسک ضرور لگائیں. لیکن جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ پہلے ہی کی طرح سے ادھر ادھر آمد و رفت کر رہے ہیں, پہلے ہی کی طرح سے اپنے کاروبار کر رہے ہیں. آفیسز جو اب تک آن لائن ہو گئی تھیں بیشتر کیا سبھی آن لائن ہو گئی تھیں, وہ بھی اب دھیرے دھیرے آف لائن ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے دفاتر میں جانے لگے ہیں. سرگرمیاں بڑھی ہیں لیکن اس کے جو معاشی اور اقتصادی اثرات حکومت پر اور عوام پہ جو پڑے ہیں وہ تو ابھی بھی موجود ہیں, ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا کہ انڈیا میں اس وقت کیا سچویشن ہے اور حکومت نے کس بنیاد پہ اور کس وجہ سے ریجیکٹ کیے ہیں, ماہرین اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو, جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل, سمن خان, سعدیہ زبران جھا, عمر فاروق, چترا ڈار, جیتی آرانی, مرتضیٰ زہری. U360 میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم ہیں وائس آف امریکہ. گزشتہ چند ہفتوں میں پاکستان میں کافی سیاسی گرما گرمی رہی. اس سیاسی تبدیلی کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ عالمی اداروں نے بھی ملک کی معاشی ترقی کی شرح میں کمی کی پیشگوئی کی. مہنگائی کی شرح 13% تک پہنچ چکی, جسے کنٹرول کرنے کے لیے ملک کے مرکزی بینک کی طرف سے اپریل میں شرح سود میں 2.5% کا اضافہ کیا گیا, جس کے بعد ملک میں شرح سود 22 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اور دوسری طرف عید پر ہونے والی معاشی سرگرمیوں میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50% کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا. عید پر ہونے والی معاشی سرگرمیاں 2021 کے مقابلے میں, جو کہ 2021 میں 550 ارب کے مقابلے میں اس سال 700 ارب سے زیادہ رہیں. محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں اس بار عید پر شاپنگ کرنے والوں میں کس طبقے کے لوگ زیادہ تھے. ثاقب, معاشی سرگرمیاں کیا رہیں ہم عید اکانومی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایک طبقے تک محدود تھیں یا اس کا فائدہ غربت کی لکیر کے آس پاس رہنے والے افراد تک بھی پہنچتا نظر آیا؟ بہت شکریہ سر. یقینی طور پر یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے معاشی ماہرین بھی سر کھپا رہے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جو اس وقت جو صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, اس میں جو غربت کی لکیر کے نیچے یا اس کی لکیر پر
موجود جو لوگ ہیں ان تک یہ معاشی فوائد نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اگرچہ کرونا کے وبا کے خاتمے کے بعد پاکستان میں اقتصادی ثاقب آپ کی آواز کچھ اس وقت جو ہے ہم تک اس طرح سے ٹھیک نہیں پہنچ پا رہی، لیکن جس طرح سے ثاقب ہمیں بتا رہے تھے معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ عید کے دنوں میں 720 ارب کا اوورال جو ڈیٹا اب تک کمپائل ہوا ہے اس کے مطابق 720 ارب کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی عید کے آس پاس اور عید کے دنوں میں. کووڈ کے دوران جس طرح سے پچھلے 2 سال میں 2020 کے بعد سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچویشن اس طرح سے نہیں رہی. لاک ڈاؤنس تھے، لاک ڈاؤنس کے بعد لمیٹڈ اگر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنس کی ان ادر ورڈز بات کر لیتے ہیں تو لوگوں نے جانا شروع کیا مارکیٹس میں، لیکن اس طرح کی بائنگ ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں ملی. تو اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی کو بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے. اگر ہم اوور آل ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں، مہنگائی کی وجہ بھی 13% پہ جب ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ قوت خرید پہ کافی حد تک کویسچن مارکس اٹھتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت جب ہم نے عید پہ جو ایکٹیویٹی دیکھی ہے اس کو کس طرح سے معاشی ماہرین جو ہیں وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، ثاقب سے اس حوالے سے دوبارہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ثاقب اب بتائیے گا، آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے کہ ماہرین بھی ابھی تک اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں. جی بالکل اسد، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ماہرین بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اصل پرابلم یہ ہے کہ جو غربت کی لکیر کے نیچے یا غربت کی لکیر کے اوپر جو لوگ موجود ہیں پاکستان میں، ان تک ان کا یہ کہنا ہے، معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ فوائد نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اگرچہ کرونا وبا کے بعد ملک میں اقتصادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور جو زراعت کے شعبہ ہو، سروسز کا شعبہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر شعبے ہیں، انڈسٹریز کا شعبہ ہے، وہاں پر بھی مکمل طور پر جو سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم عید اکانومی کی بات کریں اور عید کے اوپر جن لوگوں نے شاپنگ کی ہے ان کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی شاپنگ کو محدود کیا، کیونکہ ان کے جو آمدنی کے جو ذرائع ہیں یا تو وہ محدود ہوئے ہیں یا پھر وہ اس قدر نہیں بڑھے ہیں جس قدر مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے کچھ شہریوں سے جب بات کی عید کی شاپنگ کے حوالے سے تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں. بالکل ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں. اسپیشلی ہم مڈل کلاس ہیں تو بالکل بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ بچوں کا نہیں کر پائیں پورا. عید کے اوپر ہم نے کچھ بھی نہیں لیا نا، ہم کچھ بھی نہیں لے سکے. اب آئے ہم شاپنگ کرنے عید کی، عید کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں لیا بچوں کا اور اپنا بھی. وجہ یہی کہ مہنگائی تھی، کچھ بھی نہیں لے پائے، اور عید کی وجہ سے انہوں نے اور زیادہ چیزیں جو 1000 کی تھی انہوں نے 2000 کی کر دی تھی. انفلیشن جو اتنی زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ایک عام آدمی کے لیے اپنی ریسورسز کو مینیج کرنا، اور اس کو جیسے نارمل عید پہلے کرتے تھے ویسا تھوڑا مشکل ہوا ہے اس کے لیے. پہلے یعنی ہم 4 جوڑے خریدتے تھے، اس بار 1 یا 2 جوڑے خریدے، اتنا فرق آیا ہے. بچوں کے بھی ایسے، پہلے بچوں کے ہم 5-6 جوڑے خریدتے تھے، اب اس بار 2، 1، 3 اس طرح سے یعنی ہم نے چلائے. ایکسپینسز ہے، اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، باقی جو گھر کی چیزیں ہیں وہی اتنی مہنگی چلی تو پہلے بندہ اس چیز کو دیکھے گا، اس کے بعد جو بچت ہوگی پھر اس طرف آئے گا، اور اس میں ہی پہلے بچوں کو دیکھے گا، اس کے بعد جو آئے گا پھر ہم اپنی طرف آئیں گے. اچھی ہوئی تھی، مطلب اتنی مہنگائی تو نہیں ہے، مطلب میرے حساب سے تو صحیح ہے. میرے حساب سے تو مطلب جو وقت کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو بیچارے مطلب غریب ہیں تو ان کے حساب سے تو زیادہ ہو چکا ہے. انگلینڈ سے آیا ہوں، مگر میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو تھوڑا سستا ہی تھی، ابھی جو ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. تو اسد آپ نے دیکھا کہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اس کے باوجود جو اگر ہم دیکھیں تو مڈل انکم اور جو لوور مڈل انکم کے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، جو معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جو مہنگائی کی جو ایک لہر آئی ہے، عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں بڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غذائی اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھی ہیں، کئی گنا بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ عید کے بجائے اور جو کپڑے خریدنے کے بجائے اور دیگر جیولریز خریدنے کے بجائے اب وہی پیسے اب وہ غذا پر خرچ کرنے پر مجبور ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اگر ہم ملک کی جو اگر حکومت ثاقب ایک چیز جس طرح آپ بتا رہے تھے ابھی کہ ہمیں اوور آل اگر ہم نمبر دیکھتے ہیں تو ایبسلیوٹ ٹرمز میں نمبر تو بہت بڑا ہے. 720 ارب کا نمبر کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. 50% کی انکریز اگر ہم اس میں سے انفلیشن نکال بھی دیتے ہیں پھر بھی کچھ 37% تو بڑا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اوور آل اگر ہم عید کی ایکٹیویٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ کیا کلسٹرڈ ہے، صرف ایک کلاس ہے جن کی زیادہ سپینڈنگ ہے اس کی وجہ سے ہے؟ کوئی ایسے اعداد و شمار یا کسی ماہر سے آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اگر اکانومی کا سائز ہے وہ تو بڑا ہے، پاکستان کی GDP کا سائز بڑا ہے، لیکن معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک جو اربن جو پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ہے، جبکہ اگر ہم دیہی آبادی کی بات کریں تو وہاں پر
صورتحال قدرے بہتر رہی ہے. اسی طرح اگر ہم آبادی کا ریشو نکالیں تو پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا 60% اب بھی دیہی آبادی رہتی ہے, اور جبکہ شہروں میں جو رہنے والی 40% آبادی ہے وہ مہنگائی سے بھی, اور خاص طور پہ جو غذائی اشیاء کی مہنگائی ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. بہت شکریہ ثاقب آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا, اور خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ جو معیشت بڑھی ہے اس میں اکراس دا بورڈ ہمیں اس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی. رورل ایریاز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی کم امپیکٹڈ ہیں انفلیشن سے. لیکن امریکہ میں اس مہنگائی کی ایک وجہ مصنوعات کی رسد میں کمی بھی ہے. جس طرح مائکرو چپس کی عالمی قلت گاڑیوں کی بین الاقوامی صنعت کو شدید متاثر کر رہی ہے, یہ محض ایک مسئلہ ہے. اب جب زیادہ تر لوگ نوکریوں پر واپس جانا شروع کر رہے ہیں اور گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن فروخت کے لیے دستیاب گاڑیوں کی تعداد بہت کم ہے. سال کے اس وقت تک بل والش جونیئر کو اپنی زیر نگرانی گاڑیوں کی 27 فرنچائز پر دستیاب گاڑیوں کی تعداد معمول پر آ جانے کی امید تھی. خاص طور پر سال کے اس وقت موسم بہار میں ہمارے پاس عام طور پر 2000 گاڑیاں سٹاک میں ہوتی ہیں, جو اب صرف 600 ہیں. بل والش کی موجودہ انوینٹری ایک ایسے وقت میں 65% سے زیادہ کم ہے جب گاڑیوں کی مانگ بڑھ رہی ہے. کارساز کمپنیوں کے لیے مسئلے کا ایک حصہ زیادہ تر نئی گاڑیوں میں الیکٹرانک سسٹمز کے لیے درکار سیمی کنڈکٹرز یا چپس کی قلت ہے, اگرچہ یہ کمی وبا کے دوران پیداوار کی کمی کا نتیجہ ہے. بل والش کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے حالات کے زبردست طوفان نے اسے دو چند کر دیا ہے. آپ کو لیبر کی کمی کے مسائل ہیں, آپ کو نقل و حمل کے مسائل ہیں, اب آپ کو قدرتی آفات کا سامنا ہے. 2021 میں نہر سویز میں مال بردار جہازوں کے لیے راہداری کا ہفتوں کے لیے بند ہونا مسائل کی ایک اور وجہ تھی, اور اب یوکرین میں جنگ. سب سے اہم وائر ہارنیسز تیار کرنے والوں میں یوکرین بھی شامل ہے. پروفیسر ہانی محمد ثانی ایلینوائے کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹیشن کے شعبے سے منسلک ہیں. ہماری سپلائی چین اتنی عالمگیر اور ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہیں کہ اگر کسی ایک جگہ مسائل ہیں تو آپ کو ہر جگہ اس کے اثرات نظر آئیں گے. پروفیسر ہانی کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی صنعت نے اخراجات میں کمی کرتے ہوئے سپلائی چین کو بہتر بنانے کی کوشش میں 20 سال گزارے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پیسہ بھی. ہمارے سپلائی چینز اپنی پوری گنجائش پر کام کرتی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ سستی کی گنجائش نہیں, اور جب یہ گنجائش نہیں ہوتی تو رکاوٹیں پیدا ہونے کی صورت میں آپ ان سے نمٹنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم نے اپنے نظام کو کم لاگت اور زیادہ کارکردگی کے لیے ڈیزائن کیا, لیکن ہم نے اس کی مسائل برداشت کرنے کی لچک کو کھو دیا. ایونٹ سلیکا ایک یورپی کمپنی کا وہ شعبہ ہے جو الیکٹرانک پرزے تقسیم کرتا ہے. اس کی رپورٹ کے مطابق وبا کے آغاز کے بعد سے گاڑیاں بنانے والوں کو آمدنی میں $500 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. 10.5 million units in lost production. یہ نقصان بل والش جیسے ڈیلرز تک بھی پہنچا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ماہانہ کل فروخت سے شاید 200 یونٹس نکالے جاتے ہیں. بل والش کہتے ہیں کہ ان کی ڈیلرشپ کو گاڑیاں سپلائی کرنے والے مینوفیکچررز جہاں سپلائی چین کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں یہ انتباہ بھی کر رہے ہیں کہ مسائل جلد ختم ہونے والے نہیں. مینوفیکچرر پر منحصر ہے, کوئی 2022, کوئی 2023, 2024 اور کوئی 2025 بتاتا ہے, اور یہ بھی کہ کووڈ سے پہلے جیسی انوینٹری کی سطح کی پیش بینی بھی نہ کریں. ممکنہ گاہک انوینٹری کا انتظار کرتے ہیں, اور جب انہیں مطلوبہ گاڑی مل جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. امریکہ میں نہ صرف مجموعی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بلکہ 40 سالوں میں افراط زر کی سب سے اونچی سطح کے درمیان آٹو لون کے لیے سود کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. کین فارابوک کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ. پاکستان میں آپ نے اون کی ٹرم تو سنی ہوگی, امریکہ میں بھی آج کل اون جو ہے وہ کچھ گاڑیوں پہ $10,000 تک ہے. اگر آپ کو فوری گاڑی چاہیے تو شاید $10,000 زیادہ تک بھی آپ کو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.